أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 7 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع یعنی 8ویں رکوع کی یہ آخری آیتیں ہیں اس سورت کی، آیت نمبر 129 سے لے کر آیت نمبر 135 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کافروں کو عذاب دینے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور یہ طے کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے ان کو مہلت دی جائے گی، اس لیے ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کے کرتوت ایسے تھے کہ ان کو فوری طور پر عذاب آ چمٹتا۔ اللہ بڑے حلیم ہے، بڑے حکیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اتنے سارے بچے اور پورا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور آج پورے عالم میں ورلڈ میں جو ہو رہا ہے آپ لوگوں سے دھکا چھپا نہیں ہے، بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ میرے عزیز و پیارو، مشرکین مکہ کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ بھی یہی کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اگر اس کا عذاب آنے والا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف جو بیہودہ باتیں اور بکواس کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے بجائے ان پر صبر کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہیے، جس کا بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور غروب سے پہلے عصر کی نماز، اور رات میں عشاء اور تہجد کی نماز، اور دن کے کناروں پر مغرب کی نماز کا اہتمام کرتے رہیے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر آپ خوش ہو جائیں گے،
ایک تو اس لیے کہ اس پر آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور دوسرے یہی طرز عمل کا آخرکار دشمنوں پر آپ کی فتح کا ضامن ہے، اور تیسرے اس لیے کہ آپ کو امت کی شفاعت کا مقام حاصل ہوگا، تو امت کی نجات سے آپ کو خوشی ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعہ آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے یہ نصیحت ہمیں بھی دے رہے ہیں کہ کہیں دنیاوی زندگی، اس کی زیب و زینت، اس کی بہار اور اس کی ہریالی اور جو ہے نعمتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور آخرت سے تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی سے بغاوت نہ کر بیٹھو، اپنے نبی کے طریقوں کو بھول نہ جاؤ، اور مجرم بن کر اللہ کے سامنے پیش نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے۔ دنیا تو ان کے لیے جو ہے جنت ہے، اور مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقویٰ ہی کا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں آقا اپنے غلاموں کو معاشی مشغلے میں لگا کر ان کی آمدنی سے رزق حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری اس طرح کی بندگی سے بے نیاز ہے، اس کے بجائے وہ خود تمہیں رزق دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی کہ تم اپنا رزق خود پیدا کرو، تم زیادہ سے زیادہ جو کچھ کرتے ہو وہ یہ کہ اسباب کو اختیار کر لیتے ہو، مثلا زمین میں بیج بو دیتے ہو، لیکن اس بیج سے دانہ اگانے کا کام ہم نے تم پر نہیں رکھا، بلکہ ہم خود اس سے وہ پیداوار پیدا کرتے ہیں جو تمہیں رزق مہیا کرتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور آیت کی تشریح دو طرح کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پچھلے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحیفوں نے قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دی تھی، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، نوح علیہ السلام کے صحیفے ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی تصدیق کر کے ان کی گواہی دے رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان مبارک پر یہ کلام جاری ہوا ہے وہ امی ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ پچھلی کتابوں کا علم حاصل کر سکتے۔ اب جو ان آسمانی کتابوں کے مضامین ان کی زبانی پر جاری ہو رہے ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، آپ نے تو ان کتابوں کو پڑھا نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا علم کہاں سے آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتلا رہے ہیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور کیا نشانی چاہتے ہو؟ لہذا اللہ فرماتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے
تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے. لیکن اب نبی آ گئے تو ان کا انکار کر رہے ہو. اگر نبی کے آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو پھر یوں کہتے کہ ہمارے پاس نبی آنے سے پہلے ہی آپ نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہے جو ہدایت پا گئے ہیں. یعنی دلیلیں اور حجتیں تو ساری تمام ہو چکی، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وہ وقت دور نہیں جب ہر شخص کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر واضح ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی آیتوں پر کامل یقین نصیب فرماوے، اس کی ذات پر کامل یقین نصیب فرماوے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل احسان کہ اللہ نے نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت قرآن سے نوازا. اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو اپنے ساتھ اس کے دربار میں لے کر جانے کی اور جو ہے قرآن پر عمل کرتے ہوئے جانے کی اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے جانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. بہرحال میرے عزیز و پیارو، ان آیات پر سورہ طٰہٰ کی تفسیر مکمل ہوئی. یہ سورت جو ہے 8 رکوعات اور جو ہے 135 آیتوں پر مشتمل تھی، جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ مکی صورت تھی اور جو ہے اس میں 8 رکوع اور 135 آیتیں تھیں اور یہ 20 نمبر کی صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول ترتیب کے اعتبار سے 45 نمبر کی صورت ہے. مکی ہے، مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی. اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.